عمران خان صاحب کے ساتھ حکمران اتحاد کے غیر رسمی رابطے جو ہیں وہ ہیں. ٹھیک ہے, آج بھی ایک جگہ پہ ہوا رابطہ. آپ کا مطلب ہے حکمران اتحاد, پی ڈی ایم, پیپلز پارٹی, این پی اور پی ٹی آئی کا رابطہ ہوا آج؟ ہاں ہوا. اچھا ٹھیک ہے. تو یہ انفارمل کانٹیکٹس ہوتے ہیں پولیٹیشینز کے. نہیں, براہ راست تھا یا انڈائریکٹ تھا؟ او بھائی, آپ سمجھے میں بھی تھا نا وہاں پہ. دیکھیں یہ جو ہوتی ہے نا, یہ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, جب یہ رابطہ ہوا, ایک تو ہوتا ہے نا کچھ کامن فرینڈ, جیسے آپ کے کچھ کامن فرینڈ ہوں گے. نہیں, اس طرح نہیں تھا. اس براہ راست پارٹی والے تھے, پارلیمنٹیرینز تھے سارے, دونوں طرف سے. دونوں طرف سے, یعنی حکمران اتحاد کے پارلیمنٹیرینز اور عمران خان کے پارلیمنٹیرینز. جی ٹھیک ہے, براہ راست بات کی, لیکن انفارمل گفتگو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. لیکن جب وہ بیٹھتے ہیں آپس میں تو بات تو یہی ہوتی ہے نا, یار پھر الیکشن تم کیوں جلدی کروانا چاہتے ہو؟ یار ہم اس لیے جلدی کروانا چاہتے ہیں کہ ہماری ویو ہے تو ہمیں میجورٹی مل جائے گی. نہیں یار, یہ تو زیادتی ہے نا یار. تو اس طرح کرو نا, نومبر کے بعد کروا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اس طرح ان کی آپس میں جب انفارمل گفتگو شروع ہوئی تو اس میں ایک سمجھدار بندہ بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا یار اس طرح کرتے ہیں کہ یہ کہیں ہم الگ سے بیٹھ جاتے ہیں. اس کا پرابلم میں تھا. ہاں سمجھ آ گئی. یہ کہیں جا کے بتا دے گا جس طرح کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. یعنی آپ سن رہے تھے یہ بات؟ میں سن رہا تھا براہ راست. تو وہ پھر سارے اکٹھے ہو کے کہیں اور چلے گئے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو انہوں نے گفتگو کی. اب یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب سے 3-4 دن پہلے اسد عمر صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کا سیمینار تھا ٹالرنس پہ. وہاں پہ فرد اللہ بابر صاحب بھی تھے اور اسد عمر صاحب بھی تھے. وہاں پہ بھی اسد عمر صاحب نے ایک بات کی بڑی اہم, کہ ضروری نہیں ہے کہ عمران خان کی اور شہباز شریف کی اور آصف زرداری کی آپس میں بات ہو. ہماری جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے ہمارے لیول پہ تو بات ہو سکتی ہے. تو بابر صاحب نے کہا ہاں بالکل ہو سکتی ہے. میں نے بھی ان کی تائید کی. اب اتفاق کی بات ہے کہ آج میرے سامنے وہ چیز سچ ثابت ہو گئی. ٹھیک ہے. تو مجھے لگ یہ رہا ہے کہ یہ کوئی فارمل گفتگو نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ کوئی فارمل مذاکرات نہیں ہے. کوئی انیشیل کانٹیکٹ. لیکن میں پاکستانی عوام کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ اتنا پریشان ہے نا جی, پاکستان میں بڑی پولرائزیشن ہو گئی ہے. سیاستدان ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ سیاسی اختلاف جو ہے وہ نفرت کی شکل اختیار کر گیا. بھائی ایسی بات نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج دوپہر کو جمعے والے دن 2-2:30 بجے کے قریب پاکستان تحریک انصاف, مسلم لیگ نون اور بی اے پی, اے این پی, جے یو آئی, جمعیت علماء اسلام, یہ سب جماعتوں کے سیاستدان آپس میں بیٹھے ہوئے تھے, بات چیت کر رہے تھے پاکستان کی سیاست پہ. اور کافی ساری جو گفتگو ان کی ہوئی وہ میں نے بھی سنی. مسکراہٹوں کا تبادلہ ہو رہا تھا. کافی پی رہے تھے آپس میں. جو کافی نہیں پی رہا تھا وہ گرین ٹی پی رہا تھا. اور اس کے بعد پھر اٹھ کے کہیں اور چلے گئے. تو وہاں پہ پھر میں نے بعد میں پتا کیا بات ہوئی. نہیں, اب یہ آپ کے خیال میں ظاہر ہے آپ سب کو جانتے ہیں اور سب آپ کو جانتے ہیں, آپ سے انٹیمیسی بھی ہے, بعض اوقات آپ کے کان میں بھی بات کر دیتے ہیں. یہ جو میرے لیے یہ خوشخبری ہے. میں خود ان پریشان پاکستانیوں میں ہوں جو واقعی پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ معاملہ مثبت ڈائریکشن میں آگے بڑھے گا. مجھے لگتا ہے یہ کانٹیکٹس آگے بڑھیں گے. جی ہاں, یہ صرف آج کانٹیکٹ نہیں ہوا, 3-4 دن پہلے بھی کانٹیکٹ ہوا. تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون کے کچھ سینئر لیڈرز آپس میں ملے. ٹھیک ہے. اور ان کا یہ خیال ہے کہ کوئی ہمارے درمیان پڑے. کوئی سے مراد ہے کہ کوئی سپریم کورٹ بار, اوکے, یا کوئی سول سوسائٹی, ٹھیک ہے, میڈیا کے لوگ وہ پڑھیں. سیدھی بات کروں جی, لوگ پڑھیں, بار ایسوسی ایشنیں پڑھ جائیں اور فارملائز طریقے سے ہمارا آپس میں مذاکرات شروع کروائیں. اور اچھا اکتوبر میں الیکشن پہ راضی نہیں ہوتے, نومبر میں راضی نہیں ہوتے, تو دسمبر میں کروا لیں, جنوری میں کروا لیں, فروری میں کروا لیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر یہ کانٹیکٹس برقرار رہے تو حکومت اور اپوزیشن یعنی کہ عمران خان کو درمیانی راستے پہ ان میں ایگریمنٹ ہو سکتا ہے. حکومت کہتی ہے ہم اگلے سال اگست میں الیکشن کرائیں گے, عمران خان کہتا ہے نہیں تم اس سال اکتوبر میں الیکشن کرواؤ. کو درمیان کا وقت تلاش کر کے اس پہ ایگریمنٹ ہو سکتا ہے, لیکن نومبر کے بعد.
یعنی مارچ اپریل مئی فروری مارچ